زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ برکت کے لیے بآواز بلند حضور کی بارگاہ بے کس پناہ حضرات گرامی، ماہ محرم سے آپ حضرات نماز کے اسرار و رموز، فضائل و خصائل کے ضمن میں کئی جمعۃ المبارک کے مواقع پر آپ نے حضور کی ارشادات عالیہ سماعت فرمائے۔ گزشتہ جمعہ پر اللہ رب العزت کے گھر کی عظمت کے موضوع پر آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ آج میں نے 15ویں پارے سے جو کلمات مقدسہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے ہیں، ان میں رات کی نماز کو اللہ نے بیان فرمایا اور اپنے محبوب معظم محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، محبوب وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، رات کے وقت نماز تہجد ادا فرمائیں۔ رات کے وقت نماز تہجد ادا فرمائیں، نافلۃ لک، اور یہ رات کی نفلی نماز محبوب آپ کے لیے خاص ہم نے رکھی ہے۔ یہ رات کی نفلی نماز آپ کے لیے خالصتاً ہم نے رکھی ہے، اور محبوب ہماری عطا یہ ہے، گویا آپ اس عطا کے شکرانے کے طور پر کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، پہلے فرمایا شکریہ کے طور پر رات جو خالصتاً ہم نے آپ کے لیے یہ عطا رکھی ہے، نماز ادا کریں۔ کس شکریہ کے طور پر کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قیامت کے دن
آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن رب اللہ مالک خالق آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، تعریف والا مقام۔ اور وہ مقام محمود جو قیامت کے دن اللہ اپنی دائیں جانب اپنے یار کے لیے ایک مسند، ایک کرسی بچھائے گا، اور اس کرسی پہ میرا محبوب جب جلوہ فغان ہوگا نا، اور سامنے انبیاء و رسول کی کرسیاں بچھی ہوں گی، اور ہر نبی اپنی مسند پہ بیٹھ کر یار کے چہرے کو رش کی نگاہوں سے دیکھتا ہوگا، تو محبوب وہ مقام محمود جو ہم نے فقط آپ کو عطا کیا ہے، بس اب آپ نے شکریہ کے طور پر، باقی 5 نمازیں تو پڑھتے ہی ہیں نا اور پڑھاتے ہیں غلاموں سے، رات کی نماز تہجد جو آپ کے لیے خاص ہے محبوب وہ بھی ادا فرمائے۔ وہ بھی گویا رات کی نماز ہر ایک کے حصے میں نہیں ہے، رات کی نماز ہر ایک کے حصے میں نہیں ہے، ان کے لیے بہت کم لوگ ہیں۔ حضرت اسماء، حضور شاہ صاحب، حضرت اسماء رضی اللہ، جلدی کرنا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، آپ میری طرف توجہ فرمائیں، یہ سادات کا اکرام ہے، سادات کا اکرام۔ یہ کرسی تو ان کی ہے نا، مسند بھی ان کی ہے، مالک بھی یہی ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں یہ ہر بندے کو یہ رات کے سجدے، یہ رات کے قیام اور رات کے رکوع ہر کسی کو نہیں ملتے، یہ چند لوگ ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں یہ رات کو اٹھنے والے اور رات کے سجدوں سے لطف اٹھانے والے بہت کم لوگ ہیں۔ یہ بھی حضور کی حدیث ہے۔ حضرت اسماء بیان فرماتی ہیں جب میدان محشر سجے گا نا، اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو رات کو لوگ سوتے تھے اور وہ بستروں سے جدا ہوتے تھے۔ میدان محشر میں اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے، میرے بندے، وہ بندے جو اپنی زندگی میں جب رات لوگ میٹھی نیند کے مزے لیتے تھے اور وہ بستروں سے جدا ہوتے تھے اور میری بارگاہ میں سجدوں میں رات گزارتے تھے، وہ کھڑے ہو جائیں۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں سرکار نے فرمایا وہ لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائے گا حساب اور کتاب کا سلسلہ بعد میں شروع کریں گے، پہلے تم جنت میں داخل ہو جاؤ، پہلے تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور اسماء فرماتی ہیں حضور نے فرمایا وہ کھڑے ہونے والے لوگ جنہیں اعلان ہوگا کہ رات کو تہجد کی نماز پڑھنے والے اٹھ کھڑے ہوں، وہ کثیر نہیں قلیل ہوں گے، وہ کثیر نہیں قلیل ہوں گے تھوڑے، پر مقام کیا ہوگا؟ دوسری حدیث پاک سنیے گا، میرے کملی والی ارشاد فرماتے ہیں جسے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ میں سے اگر ایک نے بھی ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نماز تہجد بھی پڑھ لی، مجھے اپنے رب کی رحمت پر پورا یقین ہے اس ایک کے بدلے میرے سمیت سب کا کام بن جائے گا۔ لیکن توجہ اور ذوق کے ساتھ سرکار کے ارشادات علیہ سنا کریں۔ ابو امامہ باہلی روایت فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، آپ نہیں بولے، میرے نبی کتنے خوبصورت بولے ہیں، نہیں مزہ نہیں آیا یار، میں نے حضور کے جملے سنایا آپ کو، علیکم بقیام اللیل، اے میرے غلاموں رات کا قیام، رات کی نماز، یہ عشاء کی بات نہیں کر رہا، یہ نماز تہجد ہے۔ فرمایا علیکم بقیام اللیل، رات کی نماز اپنے اوپر لازم کر لو۔ اور ایک جملہ یہ بھی سن لیں، یہ جمعے کا جو خطبہ سننا ہے نا، جمعے کا جو وعظ سننا ہے، یہ نفلی نماز سے افضل ہے۔ یہ خطبہ ہے، خطبہ سننا اور سرکار کی حدیث سننا جملہ اوراد و وظائف بڑے مقام کے حامل ہیں، نفلی نماز جو سجدے والی ہے اس سے بھی افضل یہ ہے
بندہ توجہ کے ساتھ مصطفیٰ کی کریم کی حدیث پاک سنے. ایک بار جھوم کے کہہ دیں, نہیں ایک بار پھر جھوم کے کہہ دیں. او حضور کیا فرماتے ہیں, او حضور کیا فرماتے ہیں, علیکم بقیام اللیل, رات کا قیام, رات کے سجدے, رات کی نماز, علیکم اپنے اوپر لازم کر لو. سرکار نے یہ فرما کے نا رات کے سجدے اور رات کے قیام اور نماز تہجد کی 4 برکتیں بیان فرمائیں اس حدیث پاک میں. پہلی حضور فرماتے ہیں فَإِنَّهُ دَعْوَةُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ, رات کی نماز معمولی نماز نہ سمجھو, یہ ہر کسی کو نہیں ملتی, یہ تم سے پہلے جو صالحین لوگ گزرے ہیں. کون گزرے ہیں؟ صالحین, متقین, محبوبین, صالحین جو اولیاء گزرے ہیں. یہ رات کی نماز تو ان کا طریقہ ہے, یہ رات کی نماز تہجد تو ان کا طریقہ ہے. دوسرا حضور نے فرمایا وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ, وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ, یہ رات کی نماز بندے کو رب کی بارگاہ میں پہنچا دیتی ہے. وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ, رات کے تہجد کی نماز بندے کو رب کا قرب دیتی ہے, اور جسے قرب الہی مل جائے پھر اسے کسی قرب کی ضرورت ہی نہیں رہتی. ہر قرب سے بڑھ کر, ہر نزدیکی سے بڑھ کر اللہ کا قرب سب سے اعلیٰ ہے, اور اللہ کے قرب کا نسخہ رات بستروں سے جدا ہونا اور سجدوں میں گزارنے کے بدلے میں خدا نصیب فرماتا ہے. کتنے ہو گئے؟ بھول گئے نا جی. تیسرا میرے حضور ارشاد فرماتا مغفرتن للسیئات, مغفرتن للسیئات, اس نماز سے پہلے زندگی کے جتنے گناہ ہیں, جتنے گناہ ہیں, اس تہجد کی برکت سے خدا سارے مٹا دیتا ہے. نماز تہجد کی برکت سے سابقہ سارے گناہ مٹا دیتا. چوتھا حضور نے فرمایا وَمَنْہَاتٌ عَنِ الْإِسْمِ, وَمَنْہَاتٌ عَنِ الْإِسْمِ, چوتھی برکت یہ ہے بقیہ زندگی خدا گناہوں سے بچا لیتا ہے, سابقہ گناہ مٹا دیتا ہے, اور آئندہ کے لیے بقیہ زندگی کے لیے خدا اس نماز کو ایک بند بنا دیتا ہے, ایک رکاوٹ بنا دیتا ہے, اور تہجد کی برکت سے بقیہ زندگی اس کی معصیت میں نہیں گزرتی, رب کے قرب میں اس کی زندگی گزرتی ہے. ہمارے ہاں وہ ذرا ہوں, صدور ہوں, اور دنیا دار بڑے سے جاگیردار ہوں, کوئی کہتا ہے یہ سردار ہے, یہ چودھری ہے, یہ ملک صاحب ہیں, یہ خان صاحب ہیں, یہ ان کا بڑا مقام ہے. میں کہتا ہوں ان کا مقام نہیں ہے, سردار وہ ہے جسے مصطفیٰ سردار فرماتے ہیں. سردار وہ ہے جسے مصطفیٰ کی بارگاہ سے سرداری ملتی ہے. تیرے کہنے سے بندہ سردار نہیں بنے گا, سردار وہ بنے گا جسے مصطفیٰ سردار بنائیں گے. سننا چاہتے ہیں سردار کون ہے؟ اصل سردار کون ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ تو تیار ہیں آپ سننے کے لیے؟ میں آپ کو حضور کی حدیث سنانے والا ہوں, عربی میں حضور کی حدیث پڑھنے والا ہوں. سرکار فرماتے ہیں اشراف امتی, اشراف امتی وحملۃ القرآن واصحاب اللیل. سرکار فرماتے ہیں دنیا اور آخرت میں خدا نے سردار بنایا ہے تو حافظ قرآن کو سردار بنایا ہے. پہلا سردار کون ہے؟ پہلی عزت کا تاج, سرداری کا تاج رب نے کس کے سر پہ سجایا؟ حملۃ القرآن, جس کے سینے میں قرآن ہے اور وہ قرآن کے جملہ تقاضے اور آداب کو مورد خاطر رکھ کر زندگی گزارتا ہے. فرمایا دنیا دار سردار نہیں ہے, قرآن سینے میں رکھنے والا سردار ہے.
دوسرا حضور نے فرمایا وَأَصْحَابُ اللَّيْلِ وَأَصْحَابُ اللَّيْلِ، رات کو اٹھ اٹھ کر نماز پڑھنے والوں کو خدا نے سرداری عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن سلام بیان فرماتے ہیں، اور بیان کرتے ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی۔ فرمایا جب میں نے اسلام قبول کیا میرا سینہ اسلام کی نور سے منور ہوا، اور پہلا کلام جو میں نے حضور سے سنا، پہلا کلام کلمہ پڑھنے کے بعد پہلے جملے جو میں نے اپنے نبی سے سنے وہ آج تک مجھے یاد ہیں۔ اور عبداللہ بن سلام نے جو جملے سنے ہیں آج خدا تمہیں سننے کی سعادت عطا فرما رہا ہے۔ ہاں، سرکار نے پہلے جملے عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جب میں نے کلمہ پڑھا حضور کی صحبت میں بیٹھا تو حضور نے کیا جملے فرمائے؟ پہلا جملہ حضور فرماتے ہیں افشوا السلام ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام دینے میں سستی نہ کیا کرو، سلام پھیلایا کرو۔ سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک الگ موضوع ہے، افشوا السلام اسلام پھیلاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، فرمایا کھانا کھلایا کرو۔ وَصِلُوا الْإِرْحَامَ، اور جو خونی رشتے ہیں خاندانی رشتے ہیں ان کے اندر دراڑیں پیدا نہ کیا کرو، فساد نہ برپا کیا کرو، انہیں باہم لڑایا نہ کرو، کوئی لڑا ہوا ہے تو ملا دیا کرو، وہ خونی رشتوں کا لحاظ کیا کرو، خیال رکھا کرو۔ اور چوتھا جو حضور نے فرمایا صلو باللیل والناس نیام، جب لوگ سو جائیں نا صلو باللیل، جب لوگ سو جائیں تم اٹھ جایا کرو۔ آج کا موضوع آ گیا نا، جب لوگ سو جائیں تم اٹھ جایا کرو اور نماز تہجد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو۔ یہ چاروں باتیں بیان کر کے نا اب حضور کیا فرماتے ہیں؟ تدخلون الجنت بسلام، بولو یار، جھوم کے کہہ دو، سلام پھیلاؤ، کیا کرو؟ خونی رشتوں کا لحاظ رکھو، رات کو اٹھ کا نماز ادا کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اور پھر آگے کیا ہوگا؟ ہمارا پھر انتظار کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر شک میں پڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چاروں عمل تم کرو تدخلون الجنت، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ میرے اس امتی مرد پر رحم کرے، یہ حضور دعا دے رہے ہیں، اللہ میرے اس امتی مرد پر رحم کرے، استيقظ، جو رات کو خود اٹھا، وضو کیا، نماز کی تیاری کی، وأيقظ أهله، خود صرف نہیں اٹھا اپنی بیوی کو بھی اٹھایا، اگر وہ نہیں اٹھی نا اس نے پتہ ہے کیا کیا؟ حضور فرماتے ہیں اس نے پانی منہ پہ چھڑکا، اپنی بیوی کے چہرے پہ پانی چھڑکا کہ بھلیے او خوش بخت اٹھ، رب کو منانے کا وقت آ گیا ہے۔ سرکار فرماتے اللہ اس بندے پر رحم کرے جو خود بھی اٹھا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھایا ہے اور اللہ کے دربار میں رات کو سجدہ کیا ہے۔ پھر حضور فرماتے اللہ میری اس امتی خاتون پر، عورت پر رحم کرے، خود اٹھی، شوہر کو اٹھایا، اور اگر اس نے ہچکچاہٹ سے کام لیا تو اس خاتون ادب کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے شوہر کے چہرے پر پانی چھڑکا۔ سرکار فرماتے اللہ ان دونوں پر رحم کرے، اور فرمایا جب یہ دونوں اٹھتے ہیں نا، شوہر نے بیوی کو اٹھایا یا بیوی نے شوہر کو اٹھایا، جمیعاً کا لفظ حضور نے استعمال فرمایا، دونوں نے اٹھ کرنا 2 رکعتیں نماز ادا کی۔ کتنی نمازیں؟ سرکار فرماتے ہیں کوتبہ، اللہ اس مرد اور اس عورت کو ان لوگوں میں شامل فرما دیتا ہے
جن کا ذکر کثرت ذکر سے کیا جاتا ہے، جن کا ذکر کثرت ذکر سے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رات کے سجدے اور رات کی عبادت کی توفیق عطا کرے۔ بآخر دعوانا